اللہ الرحمن الرحیم پختو کے خبروں اردو کے وزارت میڈیا مطالبہ اردو کی خبروں کا زکدی نورمل کی خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود خان جگزئی صاحب، سر کیسر صاحب، ہمارے تمام پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، ایم این ایز، ایم پی ایز، ملک خان مرجان صاحب، ذیک آفریدی صاحب، تمام میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، السلام علیکم. آج سب سے پہلے تو میں اقبال آفریدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک اتنے زبردست اجتماع کا انعقاد کیا اور قبائلی علاقوں کے حوالے سے اس اجتماع میں یقیناً قبائلی لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے اور کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں، خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائی سہیل کی تقریر، سہیل آفریدی کی تقریر بہت ہی جذباتی تقریر تھی. خان مرجان صاحب نے بھی جذبات کا اظہار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جذبات کا اظہار ہی ہماری زندگی کا ثبوت ہے. جب ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معاملہ آگے لے جانا نہیں چاہتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاملے پر، مسائل پر فکر مند ہیں، ہمیں تشویش ہے اور ہم اس کا کوئی حل چاہتے ہیں، باعزت حل چاہتے ہیں اور اس مسئلے سے قوم کو، اپنے علاقے کو نجات دلوانا چاہتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہاں پر جذبات کا اظہار ہو رہا ہے. میرے بعد یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین اور قبائلی زعماء بھی بات کریں گے. میں مختصر ترین الفاظ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر قبائلی علاقوں میں یا خیبر پختونخوا کے بعض مخصوص علاقوں میں کسی ممکنہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے گزشتہ چند دنوں پہلے جب یہ عزم استحکام کے متعلق بات کی تو اس بات نے کنفیوژن پیدا کر دی، اس بات نے ہیجان پیدا کر دیا، اس بات نے خیبر پختونخوا میں کم از کم غصے کی، تشویش کی ایک لہر دوڑا دی. مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بیان جاری کیا. نہ کسی آپریشن کی ضرورت ہے، نہ کسی آپریشن کا امکان ہے، اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ہماری مرضی کے بغیر کسی قسم کا آپریشن کرنے کا یہاں کوئی حق رکھتا ہے. اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہے تو ہم سب اس جنگ میں شریک ہیں، ہم سب اس جنگ میں قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اس ملک سے، سرزمین سے، پختون قوم کے اس وطن سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی اور مقصد. اگر مقصد اس علاقے پر، اس کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، اس کا استحصال کرنا ہے، یہاں کے عوام کو غلام بنانا ہے، ان کے اوپر جبر کر کے کسی بین الاقوامی پالیسی کو جاری رکھنے کی خواہش ہے، تو ایسی خواہش نہ ہم پوری کرتے رہے ہیں، نہ ہم نے پہلے کبھی اجازت دی اور نہ آئندہ کبھی اس کی اجازت دیں گے. جہاں تک آپریشن کے حوالے سے تعلق ہے، میرے ساتھیوں نے جو تقریریں کی صاف واضح نظر آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان کو اور وفاقی حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کسی اور ایڈونچر کے موڈ میں نہیں ہے. نہ ہی ہم موڈ میں ہیں اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اس ایڈونچر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ان مسائل سے، دہشت گردی کے مسائل سے پچھلے 20 نہیں بلکہ 40 سال سے نمٹ رہے ہیں. جب سے روس افغانستان میں آیا 1979 سے لے کر اب تک اس علاقے میں یہی معاملات ہیں، اور ہم ان کو بھگت رہے ہیں، ان کا سامنا کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم آئندہ بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ بات میں علی علماء کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات کا آپ اطمینان رکھیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ریکارڈ پر کر رہا ہوں، حلفیاً یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک خیبر پختونخوا کے عوام کو، ہماری اسمبلی کو، ہماری حکومت کو، ہمارے منتخب نمائندوں کو، ہماری عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک کسی آپریشن کی کوئی اجازت اس سرزمین پر نہیں ہوگی. دہشت گردی کے خلاف کوئی
کے لیے پاکستان کا آئین کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ قومی سلامتی کا کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس پر صرف اور صرف اگر بات کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی بھی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک سینٹ بھی ہے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے ذیلی حصوں میں تمام صوبوں کی صوبائی اسمبلیاں بھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس مسئلے کو، اس ایشو کو اور اس مسئلے پر تفصیلی بحث کے لیے اس کی تمام جزئیات اور تفصیلات کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، اس وقت تک لیا جانے والا کوئی بھی اقدام نہ قانونی ہوگا، نہ آئینی ہوگا، نہ جمہوری ہوگا، اور اس لیے خیبر پختونخوا کی عوام اس کو ریجیکٹ کرے گی۔ البتہ جب آپ تفصیلات سامنے لائیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ عزم استحکام سے آپ کی کیا مراد ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی فوجی آپریشن ہوگا، یہ کوئی لا انفورسمنٹ کی کارروائی ہوگی، یا یہ کوئی اور طریقہ کار ہوگا، اس کے حوالے سے آپ قوم کو اعتماد میں لیں۔ قوم کو اعتماد میں لینے کا طریقہ جیسے میں نے کہا، پارلیمنٹ میں بات کرنا ہے، پارلیمنٹ کے فیصلے سے مشروط ہونا چاہیے، صوبائی اسمبلیوں کے فیصلے سے مشروط ہونا چاہیے، آپ لوگوں کے، عوام کے فیصلے سے مشروط ہونا چاہیے، اور پھر ہر اس علاقے کے لوگوں کے فیصلے سے جہاں پر اس قسم کی کسی کارروائی کا امکان پیدا ہوتا ہو، وہاں پر جب تک عوام نہیں چاہیں گے وہاں پر کوئی کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہی جمہوریت کا طریقہ ہے، یہی آئین کا طریقہ ہے، یہی قانون کا طریقہ ہے، یہی ہمارے دین اسلام کا طریقہ ہے۔ یہاں پر اسلام میں بھی شورائیت کا حکم ہے۔ شورائیت کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو، اور بڑے فیصلے ہوں، قومی امور کے فیصلے ہوں، ان پر عوام سے رائے کی جائے۔ تو ہماری وفاقی حکومت سے یہ درخواست ہے، بلکہ یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر عزم استحکام کے حوالے سے تفصیلات قوم کے ساتھ شیئر کریں، یہ کنفیوژن دور کریں، یہ پریشانی دور کریں۔ یہ جو ایک ٹینشن سی پیدا ہو گئی ہے پورے ملک میں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اس سوال کا جواب اسی میں ہے کہ وزیر اعظم جلد سے جلد اس آپریشن یا عزم استحکام جو کچھ بھی ہے اس کے حوالے سے اپنے پروگرام کی تفصیلات قوم کے سامنے شیئر کریں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی مطالبہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بھی مطالبہ ہے، اور جو کچھ بھی آپ ہمارے سامنے رکھیں گے اس کی حتمی منظوری پاکستان تحریک انصاف کے قائد، اس کے چیئرمین عمران خان صاحب سے لی جائے گی۔ جب وہ اوکے کریں گے اس کے بعد ہمارا اوکے ہوگا، ان کا نام ہمارا نہ ہوگا۔ اس لیے بہترین سی میں ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر جلد از جلد قوم کو اعتماد میں لیں، اور جو کچھ بھی کرنا ہے قوم کی مرضی سے کریں۔ بہت بہت شکریہ۔